السلام علیکم، میں ہوں تمینہ شیخ۔ آج کے ولاگ میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ گجرانوالہ میں جو رابعہ کی خودکشی کا معاملہ تھا یہ کیوں ہوا تھا۔ کچھ نکات، کچھ حقائق، کچھ سٹیٹمنٹس میں نے آپ سے لاسٹ ولاگ میں شیئر کی اور کچھ مزید چیزیں بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ جیسے کہ آپ تمام لوگوں نے مجھے وائس نوٹ کے متعلق پوچھا تھا اور جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی خودکشی کرے اور خودکشی کرتے ہوئے وہ ایک وائس نوٹ کرے اپنے بھائی کو کہ میری بہن کی شادی میرے شوہر سے کر دینا تاکہ وہ میرے بچوں کو سنبھال لے۔ تو یہ ایک بڑا انہونا واقعہ ہے جو سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ سوالات میں نے مقتولہ کی فیملی سے کیے جنہوں نے مجھے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائیں جو میں آپ کو اس ولاگ میں مزید شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وقوعے کی طرف آتے ہیں اور وقوعے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ میں نے جب مقتولہ رابعہ کے بھائی سے یہ سوال کیا کہ آپ کو جب وائس نوٹ آیا تو پھر اس ٹائم آپ کے کیا ایکسپریکشن سے، کیا خیالات تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ دیکھیں جی، ایک بہن اگر خودکشی کرتی ہے، اپنے بھائی کو میسج کرتی ہے کہ میں خودکشی کرنے لگی ہوں، وجہ میں نے تمہیں نہیں بتانی، تو ظاہر ہے بھائی ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ تو میں نے بھائی سے کوشچن کیا کہ یہ کیا معاملہ کیا بھائی، آپ کو نہیں پتا کہ میری بہن اس گھر میں سکھی تھی یا نہیں تھی، جھگڑے تھے یا نہیں تھے۔ تو جس پر مجھے بھائی نے جو جواب دیے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بھائی نے بتایا کہ جب مجھے وائس نوٹ آیا تو میں نے فوراً رابعہ کے فون پر کالز کی، کنٹینیوسلی کالز جا رہی تھی لیکن رسپانس کوئی نہیں تھا، کسی نے وہ کالز کو ریسیو ہی نہیں کیا، کسی نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے پھر کال کی اس کے شوہر یعنی بلال شاہ کو، میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، اس کا اس طرح سے وائس نوٹ مجھے آیا ہے، کوئی تم لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے، فرعونیت یہ ہے، جہالت یہ ہے، حیوانیت یہ ہے کہ بلال نے کہا وہ تو ڈرامے لگاتی رہتی ہے، آج بھی لگا دیا ہوگا، کوئی پرینک تمہارے ساتھ کر رہی ہوگی، ہمارے گھر میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں کام پہ آیا ہوں، گھر پہ بیوی کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو تم اس کے ڈرامے کو اگنور کہا تو یہ تمہاری بہن نا ڈرامہ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے بھائی کے لیے ایک باعث شرمندگی بھی ہے اور دوسری طرف اس کی جان سولی بھی اٹکی ہوئی کہ میری بہن کہیں خودکشی نہ کر لے، فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ تو پھر اس نے بلال کو کہا کہ تم کسی اور کو کال کرو، وہ گھر پر جائے، جا کر چیک کرے معاملہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے۔ پھر بلال نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے فرسٹ ولاگ میں گجرانوالہ والے میں، کہ ماں گھر سے باہر تھی، مزدور لگے ہوئے تھے، گھر پر اور کوئی نہیں تھا، ایک رشتہ دار کو، کزن کو فون کیا، اس کو کہا گھر جا کے چیک کرو، اس نے گھر جا کے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو پھندا لے کے لٹکی ہوئی ہے۔ مزدور نے بتایا اوپر جائی نے پھا لے لیا ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ اب آگے بات آ جاتی ہے تدفین کے مراحل پر۔ جنازے کا ٹائم ہو گیا، ظاہر ہے غسل دینا تھا، جنازہ پڑھنا تھا اور لڑکی کو دفنانا تھا چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو پھر جنازے کے ٹائم جو بہن ہے رابعہ کی، مقتولہ کی، وہ اندر جا رہی تھی جب غسل دیا جا رہا تھا۔ رابعہ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پھر سسرالیوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں 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 نہیں، آپ نے اندر نہیں جانا، کیونکہ جو غسل دینے والی خاتون ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے طریقے سے کام کرتی ہوں، میں جب مردے کو غسل دیتی ہوں میں کسی اور کو نہیں اندر آنے دیتی، تو آپ باہر بیٹھے، ابھی 10 منٹ پہ غسل کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ باہر آ جائے گی۔ اب ظاہر ہے ایک طرف بہن کی میت پڑی ہوئی ہے تو گھر والوں نے جھگڑا تو نہیں لگانا تھا، آلریڈی وہ شاک تھے، ٹراما میں تھے کہ ہماری لڑکی جو ہے اس نے خودکشی کر لی، وہ باہر آ گئی۔ جنازہ ہو گیا، غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو اس ٹائم آپس میں ہو گیا ان کا جھگڑا شروع کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی، قتل جو ہے کیسے ہو گئی، ہماری لڑکی خودکشی ہو گئی ہے، کیسے ہو گئی ہے، تم لوگوں نے اندر بھی نہیں آنے دیا۔ پھر چاچی نے کیا کیا، چاچی نے جوڑے دونوں ہاتھ اور اس نے کہا کہ اس ٹائم جھگڑا نہ کرو، میت پڑی ہوئی ہے، تمہاری مہربانی اس کو دفنانے دو، اگر میرے بیٹے کی یہ غلطی ہوئی تو میں پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ہتھکڑی لگاؤں گی اور پولیس کو دے کے آؤں گی، اگر اس کی غلطی نہ ہوئی تو سب کے سامنے، لیکن اس ٹائم کفن دفن ہونے دو، جنازہ پڑھنے دو، اس طرح نہ کرو۔ لڑکی والے تھے، پھر کمپرومائز کر لیا، ٹھیک ہو گیا، بات کو مان لیا اور دفنانے دیا، اور یہ کہا کہ ہاں جی مان لیتے ہیں آپ کی بات ایک مرتبہ پھر سے، لیکن دل میں تو خلش تھی۔ اب 20-25 دن جب گزر گئے
تو پھر بلال یہ کہتا ہے کہ جی اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ ہم نے لڑکی کو قتل کیا. بھائی یاد تو اس دن بھی تھا جس دن تم نے خودکشی کروائی, اس کو بلیک میل کیا, اس کو تنگ کیا, اس کو اس نہج تک پہنچایا کہ اس نے خودکشی کر لی, اور جنازے پر بھی یہ تماشا لگا, لیکن تمہاری ماں نے ہاتھ جوڑ کے منع کر دیا کہ میری عزت رکھ لو, میت کو دفنا لینے دو, بعد میں یہ بات کر لیں گے, میرے بیٹے کا گناہ ہوا تو اس کو ہتھکڑی لگا دیں گے. تو بلال کی جو چلاکانہ, ہوشیارانہ, مکارانہ سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ اس ٹائم بھی یہ مسئلہ بنا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر فیملی نے قبر کشائی کی ایک ایپلیکیشن فارورڈ کر دی کہ ہم نے اپنی بہن کی قبر کشائی کرانی ہے, فورینزک کروانا ہے, ایف آئی آر درج کر دی. جب ان معاملات کا بلال کو پتا چلا تو بلال صاحب کو ہکے بکے رہ گئے کہ ہیں یہ قتل میرے پہ ٹلنے لگا ہے, اب میں نے جواب دینا ہے پولیس کو, اب میں نے جواب دینا ہے خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو. پھر بلال نے کیا کیا؟ پھر بلال نے سینہ زوری کر کے یہ کہا کہ ایک تو میری بیوی اس دنیا سے چلے گئی, میری بیوی نے وائس نوٹ کیا کہ میری بہن کا رشتہ بلال سے کر دو, تو آپ لوگ اب مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دے دیں تاکہ میرا گھر بھی سنبھل جائے, میری بیوی کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے, اور میرے 3 بچے, ان کی خالہ ہے تو ان کو اچھے سے سنبھال لے گی. اب یہ سینہ زوری شروع ہو گئی ہے. اب لڑکی والے کہہ رہے ہیں ایک لڑکی ہماری مار دی ہے, دوسری کا رشتہ مانگ رہے ہو, کو خدا کا خوف کرو. بات نہ بنی. بلال نے کیا کیا؟ 20 لاکھ کی آفر دی, میں 20 لاکھ روپیہ دوں گا, خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, جانے والی دنیا سے چلی گئی ہے. گھر والے نہ مانے. پھر کیا کیا؟ پھر کہا کہ مزید پیسے چاہیے تو مجھے بتائیں, میں وہ بھی دیتا ہوں, معاملے کو رفع دفع کریں. فیملی نے کہا کہ لڑکی 20 لاکھ میں ہم نے نہیں دینی بھائی, پیسوں کی تو بات ہی کوئی نہیں, ہمیں انصاف چاہیے. تھرڈ سٹیپ کیا ہوا کہ چودھری جس کے پاس بلال کام کرتا تھا اس کا نام لیا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرے پیچھے کون کون ہے, کون کون آ کے میرے پیچھے میرا بیک کرے گا, اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آنی کہ میری بیک کس کس نے کی ہے, تو تم لوگ باز آ جاؤ, یہ کام نہ کرو. اگر نہیں باز آؤ گے تو تمہارے 2 بھائی جو پھر رہے ہیں نا, میں ان کو قتل کر دوں گا. ایک بہن تو تمہاری چلے گئی, اگلے 2 کو بھی قتل کر دوں گا, لہٰذا باز آ جاؤ. فیملی بہت پریشان بھی ہوئی اور خوفزدہ بھی ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بھائی ہم نے شادی کی تھی, بچی ہماری نے خودکشی کر لی ہے, بچے اس کے رول گئے ہیں, داماد آگے سے کہتا ہے دوسری کا رشتہ دے دو, سالے میں قتل کر دوں گا. یہ معاملہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا, جھگڑے شروع ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, تو بلال نے یہ مکاریاں شروع کر دی. آپ کو میں ایک مرتبہ یاد کراتی چلوں کہ رابعہ کے 3 بچے تھے. بڑی بیٹی 3 سال کی, بیٹا 2 سال کا, اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی 8 ماہ کی, جو کہ ابھی پورا 1 سال بھی اس کو نہیں ہوا تھا. فیملی کا یہ کلیم ہے کہ اس قتل کے پیچھے بلال کا ہاتھ ہے, اور بلال نے یہ سارے معاملات کیے ہیں. بہت مرتبہ جھگڑا ہوا. بلال کی ماں جو ہے وہ شدید جھگڑا کرواتی ہوتی تھی اور یہ کہتی ہوتی تھی کہ اس کو مار دو, اس کی اوقات کیا ہے, ہم پیسے میں تگڑے. یہ اکثر اوقات ہماری چاچی کہا کرتی تھی, جس پر ہم اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کوئی بات نہیں, آج ایسا ہے کل ٹھیک ہو جائے گا, آج بچے چھوٹے ہیں کل بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, تم کمپرومائز کرو. اور میری بہن کمپرومائز کرتی ہوئی اس دنیا سے ہی چلی گئی. لیکن یہ شخص باز نہیں آیا. اب اس نے ہماری دوسری بہن پہ نظر رکھ لی کہ بھائی اس کا رشتہ دے دو, اور دوسری طرف بھابھی کے ساتھ ناجائز مراسم ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ انہوں نے مجھے سنایا جو میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں, اور پھر ہم کلوز کرتے ہیں اس ویلاگ کو. بہنیں آپس میں کپڑے ایکسچینج کرتی ہیں, واچ ایکسچینج کرتی ہیں, رنگز, جیولری, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسچینج کر لیتی ہیں. چلو میں پہن لیتی ہوں, اگلی دفعہ تم پہن لینا. تو رابعہ نے اپنی بہن کے ساتھ ایک ڈریس ایکسچینج کیا. جب شادی میں پہنے ہوئے دیکھا تو رابعہ کی ساس نے اس بات پر گھر جا کر اتنا جھگڑا ڈالا کہ ڈنڈوں کے ساتھ خوب رابعہ کی پٹائی ہوئی. رابعہ کو گھر سے نکال دیا گیا. رابعہ آ کے اپنی ماں کے گھر رہنے شروع ہو گئی, اور کافی دیر تک یہ مسئلہ چلتا رہا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اب تمہیں ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے, تمہیں ہم نے فارغ کر دینا ہے, تم میرے بیٹے کی کمائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کو جا کے دیتی ہو, اور بڑا کچھ گھر میں چلتا رہا. اب بلال کا یہ کہنا ہے کہ میں جس وڈیرے کے پاس رہتا ہوں نا اور کام کرتا ہوں نا, وہ بہت تگڑا ہے, وہ میرے پیچھے ہے, تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لہٰذا ابھی بھی باز آ جاؤ. اب یہ سارا وقوعہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. ایٹ دا اینڈ میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اداروں کو کہ یہ جو آنکھیں بند کر کے سوئے ہوئے ہیں نا, یہ آنکھیں کھول لیں. آج اس جگہ پر رابعہ ہے تو کل اس جگہ پر کوئی اور ہوگا. اگر اس وقوعے کو, اس قتل کو نہ سلجھایا گیا تو معاملہ ختم نہیں ہوگا, بڑھے گا.
تو اداروں سے میری یہ التجا ہے کہ اس معاملے کو، اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی میں وہ بھی شیئر کروں گی۔ تھینک یو۔